الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ عزیزان گرامی اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں بلکہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے دعوت دینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، نرمی کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دینا چاہیے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، یعنی اللہ تعالی کی طرف بلانے والا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم کو بھی اللہ کی طرف بلایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ظلم، تکلیف اور مخالفت کے باوجود دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ آج ہم دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سی مصلحت اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دعوت و تبلیغ کے کام سے ہم بیزار ہو کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کون کام کرے گا، کون گھومے گا، کون پھرے گا، کون چکر کاٹے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق دین پہنچائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ دعوت و تبلیغ، اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو دین کی دعوت دیتا ہے اس کا اپنا ایمان بھی تازہ رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معاشرہ بہتر بنتا ہے، نماز، روزہ، اخلاق اور نیکی عام ہوتی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے کہ گناہوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ جب دین کی باتیں عام ہوں تو برائیاں کم ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 4 پر یہ ہے کہ آخرت میں عظیم اجر ملتا ہے۔
دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشیاں اور اس کی خوشخبریاں ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا کیا صحیح طریقہ ہے اس کام کے کرنے کا؟ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ نرمی اختیار کریں، دوسرے نمبر پر آتا ہے اخلاص کے ساتھ کام کریں، تیسرے نمبر پر آتا ہے عمل کے ذریعے دعوت دیں، چوتھے نمبر پر آتا ہے کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور پانچویں نمبر پر آتا ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ محبت سے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ آج امت مسلمہ میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کو دعوت و اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ گھروں میں بے دینی، نوجوانوں میں غفلت اور معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی دعوت دے، قرآن کی تعلیم عام کریں، سنت کو زندہ کریں، اخلاق و کردار بہتر بنائیں۔